اچھا، ہم نے بات شروع کی تھی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے حوالے سے۔ جی سر، یہ شروع کرنی ہے۔ یہ شروع کرنی ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شادی ہوئی تھی ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس نکاح کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون آیا تھا جس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح پہنچایا تھا؟ یاد ہے اس چیز کو؟ آپ نے ذہن میں رکھا؟ سر حضرت عائشہ والا تو ابھی پڑھا ہی نہیں ہم نے۔ حضرت عائشہ والا بھی نہیں پڑھا؟ نہیں سر۔ اچھا اچھا، میرا نہیں خیال تھا کہ یہ مجھے یہ تھا کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شادیاں ہیں اکٹھی آگے، ایک ایک مطلب ملی ہوئی ہیں۔ شادیاں نہیں کہنا چاہیے بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں، تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، جنہوں نے آ کے یہ کہا کہ کیا آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایک تو آپ کے اوپر ایمان لانے والی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا، یا انہیں یہ بات کہی کہ آپ اس طرح کریں کہ دونوں کے پاس جائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر میرے ذہن میں اب وہ آ نہیں رہا، جو خاتون تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آئی تھیں، ابھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ، میرا حال ہے۔ کتاب کے اندر بھی مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ کہاں تک بیت عقبہ سے پہلے پہلے ہے نا یہ بات؟ اسراء و معراج ہم نے پڑھ لیا تھا۔ نہیں سر، لاسٹ کیا چیز آپ نے ابھی تو پڑھی؟ لاسٹ چیز ہم نے کیا پڑھی تھی؟ سر ایک منٹ میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ سر حضرت حضرت خدیجہ خدیجہ۔ کی حضرت، وفات تک کا چیپٹر۔ اچھا یہ تو بہت ہی پیچھے ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہم نے اسراء و معراج پڑھ لیا ہے، کیونکہ اس کے بعد اسراء و معراج ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد دو تین مرحلے ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم زیادہ ہونے لگا، حضرت ابو طالب کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ یہ مرحلہ آپ نے پڑھ لیا؟ جی سر، یہ تو پڑھ لیا سر۔ میں نا اصل میں سوری، تین جگہ پہ پڑھا رہا ہوں یہی سیرت، مختلف مقامات پر، تو اس کی وجہ سے نا تھوڑی سی وہ ہو گئی ہے۔ چلیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ابو طالب وفات پا گئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف چلے گئے۔ طائف جانے کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب پہلے سے زیادہ مشقت شروع ہو گئی، ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ ان کو جو ابو طالب کی وجہ سے جو ان کا دفاع موجود تھا وہ باقی نہ رہا۔ تو جب ابو طالب وفات پا گئے تو مشرکین مکہ کو یہ اب محسوس ہوا کہ اب جو ہے ہمارے ہمارے لیے آسانی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ زیادہ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ سمجھا کہ میں اب اس علاقے سے نکلوں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کو دعوت دینے کے لیے مکہ سے نکل گئے۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ نے علاقہ چنا وہ طائف تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف پہنچے تو وہاں پہ مختلف لوگوں کو دعوت اسلام دی۔
ان میں ایک عبدیہ لیل تھا، ایک مسعود اور ایک حبیب، یہ عمر بن عمیر کے بیٹے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اور تمسخر اڑایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ظاہر بات ہے کہ ان سے نا امید ہو گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ قبول نہ کرتے، دوسرا یہ کہ انہوں نے جو رویہ اپنایا وہ بہت ہی برا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو ابجیہ لیل یا ان کے دونوں بھائی تھے، انہوں نے جو معاملہ کیا، اس کے بعد یہ بھی کیا کہ وہاں کے جو مختلف قسم کے برے لڑکے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت میں آپ کے پیچھے لگا دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو جا کے طائف کے اندر ہی دعوت اسلام دیتے رہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دعوت اسلام دیتے تو زید بن حارثہ بعض اوقات ان کا دفاع بھی کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ بعض مقامات پہ ایسی صورتحال ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی گئی، یہاں تک کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے گزرے تھے تو رستے میں ان بدکماش لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کیا کہ جیسے ہی آپ آگے بڑھتے تو سنگ باری شروع کر دیتے، اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نشانہ تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا جو خون ہے وہ آپ کے قدموں تک آ گیا، آپ کے جوتے کے اندر بھی وہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پریشان ہو کے نکلے، اور ایک طائف سے باہر آ کر ایک ربیعہ کے جو باغ تھے، ربیعہ کے دو بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، ان کا باغ تھا، وہاں پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تھوڑا سا توقف کیا، تو یہاں پہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کرنے والے جو لوگ تھے وہ واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں باغ کے قریب ایک انگور کی بیل تھی، اس کے سائے میں جا بیٹھے، تو عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ یہ فلاں فلاں شخص ہے اور مکہ سے آیا ہے، تو اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب دیکھا کہ یہ تو ہمارے کوئی عزیز، دور کے عزیز بھی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پھر تھوڑا سا یہ بھی آیا کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جائیں اور ایک پلیٹ لیں اور اس کے اندر انگور رکھیں اور جائیں اس کو جا کے دیں۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے تو پلیٹ سامنے کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو جیسے ہی پلیٹ لی، اس غلام کا نام تھا عداس اور وہ عیسائی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پلیٹ لی تو آپ نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ اب یہ عداس جو ہے یہ غلام تھا عتبہ اور شیبہ کا، تو وہ بڑا متعجب ہوا کہ یہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کیسے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر اس کو محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی عظیم شخص ہے، چنانچہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی فریفتی کا اظہار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید بھی کچھ سوالات کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، چنانچہ وہ آپس میں کچھ باتیں ہوئیں، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کو واپس بھیج دیا۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عتبہ اور شیبہ نے دیکھا تھا کہ عداس نے تو ان پر فریفتہ ہوا پڑا تھا، تو وہ پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم ادھر گئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ جا کے انگور پیش کرو، اور تم نے جا کے ان کے قدم بوسی بھی کی ہے اور ان کے ہاتھ بھی چوم رہے تھے، سر بھی چوم رہے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا کہیں یہ تمہیں تمہارے دین سے علیحدہ ہی نہ کر دے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے بات کہی وہ تو کہہ دی، لیکن عداس کے دل میں نور ایمان جو ہے وہ بھر گیا، اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو کہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ وہ چونکہ عیسائی تھا، اور عیسائیت میں
ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اندازہ تھا، اور ان کی تعلیمات میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کا ذکر موجود ہے، چنانچہ اس کو تو یہ بات محسوس ہو گئی کہ یہ واقعی نبی ہیں، لیکن عتبہ اور شیبہ کے ساتھ اس نے پھر کوئی زیادہ باتیں نہیں کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی آ گیا، جو کہ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں اہل طائف کو، یعنی بنو ثقیف کو جو ہے پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا، مجھے امید ہے کہ یہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا، اس لیے میں نہیں یہ چاہتا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کچھ دیر، 11 دن، 12 دن بعض اقوال کے مطابق، اور 10 دن کے حوالے سے بھی ذکر ہے کہ 10 دن وہاں پہ قیام پذیر رہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ کی طرف چل پڑے۔ اب جب مکہ پہنچے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے آپ کی حمایت کرتا، نصرت کرتا، آپ کا تعاون کرتا، یا آپ کو تو یہ بھی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف دیں گے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ سے کچھ پہلے ایک گھاٹی تھی، عقبہ اس کا نام تھا، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے، اور کچھ دن جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے قیام کیا، تاکہ کوئی ایسا شخص ملے مکہ کے اندر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو امان دے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک شخص آیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس سے ملاقات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے تم جاؤ مکہ کے اندر، اور جا کے اخنس بن شریک سے پہلے بات کرو، اس کو کہو کہ میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں، تو اس لیے مجھے امان دو۔ تو وہ جب گیا تو جا کے اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر، وہ بھی سردار تھا وہاں کا، اس کو اس کے بارے میں اسے کہا کہ جاؤ جا کے اس سے بات کرو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ بنو کعب جو ہے وہ پناہ نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، اور اس کو کہا کہ میری حمایت جو ہے وہ کرو اور مجھے امان دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطعم بن عدی نے امان دی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل تو ہو گئے، لیکن یہاں کے جو حال احوال تھے، جو انداز تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی وہ موجود رہی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جا رہے تھے، کوئی اس طرح کر کے انداز تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مکہ پہنچے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان معاملہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے لیے جو ہے وہ چن لیا، اور آپ کو پھر پہلے جو ہے وہ اسراء کرائی گئی، پھر بعد میں معراج کے حوالے سے آپ تشریف لے گئے۔ تو اسراء کہتے ہیں، ویسے تو اسراء کہیں یا معراج کہیں مترادف الفاظ ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اگر فرق کرنا ہو کہ اسراء کس کو کہتے ہیں اور معراج کس کو کہتے ہیں، تو اس میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ اسراء کا جو سفر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے لے کے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اور بیت المقدس سے لے کے آسمانوں اور 7ویں آسمان تک اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا جو سفر ہے وہ سارے کا سارا معراج کا سفر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قیام پذیر تھے اور وہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہاں جی، تو اچانک رات کے وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلتی ہے اور جبریل جو ہے وہ اندر آ جاتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے،
دوسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب ایک مقام، حتیم کے قریب ایک مقام پر تشریف فرما تھے، رات کا ہی پہر تھا، تو وہاں پہ جبریل امین آ جاتے ہیں۔ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عین ممکن ہے کہ آپ گھر میں جو ہے وہ آرام فرما رہے ہوں تو وہاں پہ ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، بہرحال اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے پاس اگر موجود تھے یا گھر کے اندر موجود تھے، جبریل آئے ہیں اور وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے کہنے لگے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک سواری ہے براق جس کا نام ہے، اب یہ براق جو ہے اس کی دو کیفیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا جانور تھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بڑی قوت اور اس طرح کی چیز تھی کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے تو وہ جب سفر اس نے شروع کیا تو جہاں پہ اس براق کی نظر پڑتی وہاں پہ اس کا پہلا پاؤں ہوتا، تو اتنا وہ تیز تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھنے لگے، ہاتھ رکھا تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ جیسے جانور جو ہے وہ بھی دکھتا ہے اس طرح اس نے کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے پھر اس کو کہا کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو، کائنات کا سب سے عظیم شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول جو ہیں وہ تمہارے اوپر اب سواری کرنا چاہ رہے ہیں، تو تمہارے لیے یہ کیسے ہے کہ تم ان کے لیے اس طرح نہیں بلکہ تھوڑا سا ادب کے ساتھ پیش ہو اور ان کو سواری کے لیے آسانی مہیا کرو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ جب ادھر بیٹھنا چاہا تو جب یہ بات کہی جبریل نے تو بتایا جاتا ہے کہ براق کو پسینہ آ گیا کہ واقعی وہ اس ہستی کو اب سوار کر کے لے کر جائے گا، اور غالباً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بنایا بھی صرف اسی مقصد کے لیے ہی گیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے طور پر رہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور پھر براق جو ہے وہ وہاں سے نکلے تو لے کر بیت المقدس کے پاس پہنچے۔ اب بیت المقدس کے پاس جب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے ساتھ باہر دیوار کے ساتھ ایک جگہ پہ براق کو باندھا۔ جبریل امین نے انگلی کے اشارے کے ساتھ ایک دیوار کے اندر سوراخ کیا اور وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو باندھ دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر نکلے ہیں، براق کو باندھا ہے تو اندر مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صف میں کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام پیش کیا اور پھر اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ آپ ان کو نماز پڑھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے جب رخصت ہونے لگے تو اب اگلا مرحلہ تھا معراج کا۔ اس موقع پر جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو برتن پیش کیے، ایک شراب کا تھا اور ایک دودھ کا۔ جو پیالے تھے دو، ایک شراب کا پیالہ تھا اور ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو منتخب فرما لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ منتخب کیا تو جبریل امین کہنے لگے کہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے جو فطرت ہے اس کو انتخاب کیا ہے، فطرت والی چیز کو انتخاب کیا ہے، آپ نے کوئی بری چیز منتخب نہیں کی۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے پھر اگلے مرحلے تک چلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے ہم تھوڑی سی درمیان میں ذکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تو اس وقت شک صدر بھی ہوا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا گیا، آپ کے سینے کو چیرا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا
اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس دل کے اندر ایمان اور حکمت کو بھرا گیا، اور دل کو باہر نکال کے سونے کے ایک تھال کے اندر، تست کے اندر رکھا گیا، دل جو ہے اس کے اندر رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایمان اور حکمت بھر دی گئی تو پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر دل کو رکھ کے سینے کو سیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اگلا مرحلہ ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں معراج کے لیے، اب آگے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے آسمان دنیا ہے، ہاں جی، آسمان دنیا یہ ایک مرحلہ ہے جو کہ عظیم الشان مرحلہ ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل تھے، تو جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا آسمان دنیا کا، تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل نے کہا کہ میں ہوں جبریل، اور اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ کیا آپ کو انہیں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تو جواب دیا گیا کہ ہاں، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آؤں۔ جیسے ہی یہ اجازت ملی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ آسمان دنیا کے اندر جو ہے وہ پہلے آسمان کے اوپر تشریف لے گئے۔ جیسے آپ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ مرحبا کہنے والے، خوش آمدید کہنے والے فرشتے بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ مرحباً بن نبی صالح و ابن الصالح، اس طرح کے الفاظ کہے کہ ایک اچھے نبی صالح کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان دائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تو کہا گیا کہ آپ ان کو سلام کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ مرحبا، آپ کا آنا بہت مبارک ہو، اور آپ سب سے زیادہ عظیم ہیں، اور جس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں کسی بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دائیں اور بائیں جانب دیکھ کر، ایک دائیں جانب دیکھ کر ہنسنا اور بائیں جانب دیکھ کر رونے کے حوالے سے جب بات کی گئی تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے جد ہیں، اور جب یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو دائیں جانب وہ مخلوق ہے، ان کی وہ اولاد ہے جو کہ جنتی ہے، اور جب یہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو وہاں وہ ان کی اولاد ہے جو کہ جہنمی ہے۔ وہ دائیں جانب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ چنانچہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہو کے دوسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی مراحل ہیں، یعنی پہلے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں، پھر اجازت ملتی ہے، پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، اس طرح سارے آسمانوں کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان فرمایا اور کہا کہ یہ مسعود ثقفی، مسعود ثقفی ہیں جو کہ بنو ثقیف کے سردار تھے، ان جیسی ان کی شکل و صورت اور شباہت ہے، اور وہ درمیانے قد کے تھے اور لمبے بالوں والے تھے۔ تو وہاں بھی وہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، مرحبا کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے۔ پھر تیسرے آسمان پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ حضرت یوسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہی سارا سلسلہ ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ساتواں آسمان آ جاتا ہے۔ ساتویں آسمان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو بیت المعمور ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کر دینی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا ہوا ہے جس کی فرشتے جہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔
اور بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہاں پہ 70,000 فرشتہ روزانہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتا ہے، اور جو ایک دفعہ آ جائے دوبارہ پھر اس کو موقع نہیں ملتا، اس کی باری ہی نہیں آتی کبھی۔ تو ایک مرتبہ صرف ہر فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملتا۔ تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ہی یہ بھی بیان، یہاں پہ یہ بھی وضاحت ہے کہ دنیا کے اندر تو بیت اللہ ہے، اور آسمانی دنیا پر جو ہے وہ بیت العزہ ہے، اور جو ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنے کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شاید اس بنیاد پر کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر انہوں نے دنیا میں بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو اپنا گھر جو ہے اس کا ساتھ یا وہاں پہ مقام عطا کر دیا۔ تو بہرحال وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ ایک خوبصورت ترین ایک نصیحت ہے جو بہت ہی عظیم ہے، ہم سب کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، بڑی محبت سے پیش آئے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ جب جائیں نا تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ جب واپس تشریف لے جائیں تو آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا۔ تو اس کے بعد ساتھ ہی یہ نصیحت فرمائی کہ ان کو یہ بھی کہیے گا کہ آپ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، وہ خالی میدان بھی ہے اور زرخیز بھی ہے، اور اس کے اندر جو اس کے جو باغات ہیں نا وہ آپ کے پاس ہیں، اور وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ یہ تسبیحات جب پڑھیں گے تو ان کی یہ جنت کی جو خالی زمین ہے یہ زرخیز تو ہے، لیکن اس کے اندر وہ درخت لگ جائیں گے۔ تو پھر ساتھ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا لہلہانا کیا ہے یا اس کی کھیتی کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اس کا لہلانا اور کھیتی یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس چیز کو نا بڑا اہتمام کے ساتھ ہم نے سمجھنا ہے کہ تسبیحات جو ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تسبیحات ہیں، ان کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس لیے اس کو اسی انداز سے، اسی اپنائیت سے اور محبت سے ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم جنت میں اس طرح کا جو ہے وہ جو ہمارے لیے باغات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہوئے، وہ زیادہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ تو بہرحال وہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آگے سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے سدرۃ المنتہا کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ سدرہ جو ہے یہ ایک بیری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو پھل ہے وہ حجر کے مٹکوں کی طرح بہت بڑا بڑا پھل ہے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں، اتنے بڑے اس کے پتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے رنگ ہیں کہ ایک رنگ کے اوپر دوسرا رنگ، اور ایسے رنگوں کے ساتھ کہ اس کے رنگوں کو پہچاننا یہ مشکل ہے، اتنا خوبصورت یہ بیری کا درخت ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو وہاں پہ بہرحال اللہ تبارک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بیان یہ کیا جاتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو چیز فرشتوں کے ذریعے پہنچتی ہے وہ یہاں تک آ جاتی ہے، وہاں سے پھر آگے وصول کر لی جاتی ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی حکم فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی چیز نازل فرماتے ہیں یا حکم دیتے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچتا ہے، یہاں سے پھر فرشتے آگے وصول کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔
ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی حالت میں دیکھا. ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ جبریل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. ایک تو دنیا کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمائش کی، اور ایک یہاں سدرۃ المنتہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ جبریل امین کو دیکھا. اور ان کا وصف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی بڑی جسامت والے ہیں کہ جیسے زمین سے لے کے آسمان تک کا پورا علاقہ جو ہے وہ ان کے وجود کے ساتھ بھر گیا. دوسرا یہاں پہ سدرۃ المنتہا کے حوالے سے کہ وہ اتنے خوبصورت سبز لباس میں تھے اور بڑے ہی خوبصورت تھے، اور فرمایا کہ ان کے پاؤں کے اوپر جو زیبائش تھی اس کی، اور جو اتنی خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح پتے کے اوپر جو ہے وہ شبنم پڑی ہو اور وہ خوبصورت لگ رہی ہو، اس طرح کر کے جبریل کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ بالوں کے اوپر اس طرح شبنم کا جس طرح شبنم ہوتی ہے اس طرح مزین کیے گئے تھے وہ. تو اس طرح کی کیفیت میں دیکھیں. دوسری حالت یہیں پہ دیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جبریل کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے اس طرح ہو گئے جس طرح ایک بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے، جس طرح ایک بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے، اور وہ بالکل بھی ان کے اندر جان نہیں ہے اور ان کی کیفیت بہت ہی جو ہے وہ پریشانی جس طرح ہوتی ہے، وحشت میں ہوتا ہے انسان اس طرح کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ بیان فرمایا ہے یہاں پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. یہ سورہ نجم کی آیات ہیں. اب یہاں پہ جو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بلا شبہ اس رسول نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا، یہاں سے جو ہے نا اور بھی دیکھا، نزلتاً اخرى دوسری مرتبہ دیکھا. اس سے بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. یہ بات نہیں ہے. یہاں پہ جو وَلَقَدْ رَآهُ میں ہو کا جو مرجع ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے، اور یہ دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی حالت میں ایک دفعہ دنیا میں دیکھا اور دوسری مرتبہ یہاں پہ دیکھا ہے. تو قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے. یہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھنا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، عرش سے اوپر، پھر آگے وہ وہاں پہ ہے. وسع کرسی السماوات والارض، وہ کرسی سے بھی اوپر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سدرۃ المنتہا تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ چھٹے آسمان میں، اور اس کے جو پتے وغیرہ اور پھل وغیرہ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. تو اس لیے یہاں سے جو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کے حوالے سے جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہاں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، وہ بات درست نہیں ہے. خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے بہتان لگایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو ایک نور کے پردے دیکھے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست دیکھنا انسانی بشر کی جو آنکھ ہے وہ استطاعت ہی نہیں رکھتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر رہا تو مجھے دیکھ لیتا، اور وہ پھر پہاڑ بھی جو ہے وہ جل گیا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. چلیں جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا ہے، میرا خیال ہے آپ کوئی سوالات بھی کرنا چاہتے ہوں گے. ہمارا ٹائم جو ہے وہ میرا خیال ہے کلاس کا جو اینڈ ہو جائے گا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی چیز پوچھنا چاہے تو وہ ہم شاید ری جوائن کر سکے تو پھر کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
چونکہ ہماری کلاس تھوڑی سی لیٹ تھی، اس وجہ سے آپ کے پاس موقع ہوگا، آپ دوبارہ ہم اس کو ریجوائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر آگے چلتے ہیں اور جنت کی سیر ہوتی ہے۔ یہاں پہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگوں سے نہیں ملاقاتیں ہوتی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تو حوض کوثر دکھایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی نہر ہے کہ جس کے اندر پھر ہاتھ بھی جبریل نے بھی ہاتھ ڈالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ ڈالے، اور اس کی جو مٹی ہے وہ کستوری جیسی ہے، اور اس کے جو سائیڈوں والے جو بند وغیرہ ہیں وہ سونے کے اور چاندی کے اس طرح، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہاں پہ برتن جو ہیں وہ چاندی کے ہیں، اور اتنے زیادہ کہ جس طرح ستاروں کی مانند کہ انکاؤنٹیبل ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ کچھ دیر وہاں پہ ٹھہرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جنت میں تشریف لے گئے۔ جنت میں وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت بلال ہیں، وہ دنیا کے اندر زمین کے اوپر چلتے ہیں تو آسمان میں ان کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی دیکھا، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف جو ہے آپ کو لے جایا جاتا ہے دکھانے کے لیے، تو وہاں پہ اس کا جو فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر بالکل بھی جو ہے وہ نرمی والی بات ہی نہیں ہے، اس کو صرف اسی مقصد کے لیے شاید اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بس سخت مزاج ہے، بڑا شدید ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ مالک ہے، جہنم کا دروغہ ہے، تو اس کو سلام کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اس نے سلام کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر جو مختلف قسم کے لوگ ہیں ان کی کیفیت بیان کی، ان میں خواتین کا ذکر کیا، مردوں کا ذکر کیا، منافقوں کا ذکر کیا، اور اس طرح کر کے مختلف احادیث ہمارے ہاں ہمیں ملتی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور وہ کس کیفیت میں۔ پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گئے، اور جبریل وہاں اس سے اوپر نہیں گئے۔ سدرۃ المنتہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اوپر گئے ہیں تو وہاں سے جبریل امین جو ہیں وہ وہیں ٹھہر گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اوپر چلے گئے۔ وہاں پہ پھر ایک جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے، اور 50 نمازیں ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ وہ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کا جو ہمارا اس میں کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کے ذہن میں، کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ جی سر، کچھ سوالات ہیں۔ تو پھر ہم پہلے اس میں سے جو جی پہلے مکمل کر لیں واقعے جی کو، ٹھیک پھر ہے سر، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔ جی، ٹھیک ہو گیا، چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا میں آپ سے یہ ضرور تھوڑی سی گزارش ہی ہے کہ ہم اس واقعے کو مکمل کریں گے، کوشش میں کروں گا کہ 15 منٹ میں ہم اس کو مکمل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ساتھی جو ہے وہ جانا چاہے وہ جا بھی سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی وہ ضروری نہیں ہے، بس یہ آپ اپنے طور پر ہی اس کو سمجھیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں اس واقعے کو۔ اچھا جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے بعد آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو کیفیت ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کلموں کی سسراہٹ کی آواز بھی سنتے ہیں، جب قلم چلتے ہیں تو اس کی جو آواز ہے اس کو بھی سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا کہ یہ وہ آواز ہے جو کہ تقدیر لکھنے والے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مامور اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को तोहफा देते हैं। जो भी बातें होती हैं उनमें से चंद एक चीज़ें हमारे सामने हैं। एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो है उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला तीन किस्म के तोहफे हैं। एक तो ये कि नमाज का तोहफा दिया जाता है। दूसरा तोहफा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि जो शख्स आपकी उम्मत में से शिरक नहीं करेगा, जो शख्स आपकी उम्मत में से शिरक नहीं करेगा, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। और एक ये कि 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जो है वो जन्नत में दाखिल करेंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने एजाज़ फरमाया। यहाँ पे सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें ये भी अता की गई हैं। ये भी एक मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह बकरा की आखिरी दो आयत वो भी अता की गई हैं। तो साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 50 नमाजें लेके जब नीचे आते हैं तो छठे आसमान पे आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं। तो हज़रत मूसा पूछते हैं कि हाँ जी, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अता फरमाया है। तो उनको बताया जाता है कि हमें 50 नमाजें जो हैं मेरी उम्मत के लिए फ़र्ज़ की गई हैं। तो हज़रत मूसा कहते हैं कि आप ना वापस जाएं, जाके दरख्वास्त करें, क्योंकि मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। मेरी और आपकी जो उम्मत है वो करीब करीब है। यानी मुझे सबसे आखिर में ज़ाहिर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत मूसा मूसवी शरीयत थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो है ना जो कुर्बत है वो मौजूद है। तो हज़रत मूसा कहते हैं कि मेरी और आपके उम्मत जो है वो करीब करीब है। मेरी उम्मत के ऊपर तो चंद नमाजें थी और वो भी नहीं वो पढ़ सके। तो आप इस तरह ना करें, आप जाएं, जाके अल्लाह तबारक व तआला से गुजारिश करें कि नमाजें कम कर दें। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह ताला 5 नमाजें कम कर देते हैं। वो फिर वापस आते हैं, फिर हज़रत मूसा से मुलाकात होती है, फिर वो पूछते हैं, फिर वो भेजते हैं। यूं 5-5 कम करते करते बाकी 5 रह जाती हैं। जब 5 रह जाती हैं तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जाके मज़ीद कम करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब मुझे ये शर्म आती है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जाके हाज़िर होके ये कहूँ कि आप मज़ीद कम कर दें। भी अल्लाह ताला ने तो पहले ही जो है वो 5-5 करके कम की। अगर मैं फिर कहता हूँ तो इसका मतलब यह है कि फिर मैं एक भी नहीं यानी मेरे पास एक भी नहीं होगी। तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये ठीक है इतनी। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर आसमान से ये आवाज़ देते हैं कि ये जो आपके ऊपर नमाजें फ़र्ज कर दी गई हैं ये आप पढ़ेंगे 5 ही, लेकिन आपको अजर जो है वो 50 का मिलेगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एहसान होता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते हैं। उसी तरह बुराक के ज़रिए फिर वापस मक्का की तरफ अब सफ़र है। जब मक्का वापसी होती है तो रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफ़िले को देखते हैं। तो पूछते हैं कि ये कौन सा काफ़िला है। तो आपको बताया जाता है कि ये मक्के वालों का काफ़िला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर करते हैं तो वो उनके काफ़िले की पूरी कैफियत आपको दिखा दी जाती है कि वो काफ़िला जो है वो उस मौके पर एक जगह पे है और उनका एक ऊँट गुम हुआ है और उसको ढूंढने वाला फलां फलां शख्स है और वो मिल जाता है। और काफिले की अगली जानब जो है वो एक स्याह रंग के बोरे लदे हुए एक ऐसा खाकस्तरी किस्म का जो है वो ऊँट है जो उनके सबसे आगे है। तो ये कैफियत जानकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ ले आते हैं। अभी वहां पे वो पहुंचते हैं तो रात का एक पहर ही है, ये रात का ही पहर होता है। सुबह होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है कि ये सूरत हाल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं कि रात मेरे साथ ये मौका जो है वो हुआ है कि मैं बैतुल मक़दस गया हूँ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस तक ही का जिक्र करते हैं, मेराज का जिक्र नहीं करते। अब वो अहले मक्का तो पहले ही बेदीन थे, वो एक उनको बहाना मिल गया। तो ये तो एक अजीब सी बात है, ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। उन्होंने सबसे पहले जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जाकर कहने लगे कि
देखें ये किस तरह की बातें हैं। कोई ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स जो है वो बैतुल मक़दस जाए एक ही रात में, वहां से वापस आए? हजरत अबू बकर ने कहा कि नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर आपका दोस्त तो ये कहता है। तो हजरत अबू बकर कहने लगे फिर वो सच्चा है, उसने जो कहा है वो सही कहता है। तुम तो ये बात कहते हो, मैं तो इससे भी बड़ी बात कहता हूँ जो उन पर उनके लिए है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उनके ऊपर वही नाज़िल होती है, ये उससे भी बड़ी बात है और मैं वो भी मानता हूँ। तो वो कहने लगे कि ये तो अजीब ही बात है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे उनको सिद्दीक का लक़ब दिया फिर, कि वो जो अ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले। ये वो मौका था कि जब सबसे पहले उनको सिद्दीक कहा गया। तो बहरहाल अहले मक्का ने जो है वो तारुज़ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बड़ी बातें की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात यह है कि तुम मुझसे पूछ लो जो पूछना है। तो वो कहने लगे हाँ हम आपसे पूछते हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें पूछी बैतुल मक़दस के हवाले से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे पहले तो तरद्दुद हुआ कि सारी चीज़ें जो हैं बैतुल मक़दस की खल्त मल्त हो रही थी। क्यों? उसकी वजह ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद वहाँ पे सियाहत और वो ऐसी चीज़ें तो नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद के लिए गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तो वहाँ पे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात थी और मस्जिद में जाकर नमाज अदा अदा करना था। अब वो एक एक जगह की सारी चीज़ें देखना और गौर करना और इस तरह तो नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे पहली दफ़ा ये महसूस हुआ कि मेरे सामने चीज़ें जो है ना वो खलत-मलत हो रही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मक़दस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया। फिर वो जो भी सवाल करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही जवाब देते जा रहे थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सारा कुछ हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात ये है कि तुम मेरे ऊपर ईमान ले आओ और ये बड़ा ज़रूरी है। कहने लगे कि ये तो हम मानते नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम उसकी तस्दीक करना चाहो तो कर लेना। वो कहने लगे क्या? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा फलां फलां काफिला जो है वो इस वक्त फलां जगह पे है, उसके सामने ये ऊंट है और एक ऊंट उनका गुम हुआ था, उसको ढूंढकर फलां शख्स ले आया और वो उस वक्त वहां पे चला था। अब फलां फलां दिन वो इस वक्त ऐसे वक्त पर वो मक्का में दाखिल हो जाएगा। तो वो कहने लगे चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब सूरत हाल ये थी कि जिस दिन वो काफिले ने आना था तो सारे लोग जो हैं वो इंतजार में हैं। तो उसी तरह ही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जैसे बताया था कि खाकस्ती कलर का एक ऊंट जो है वो आ रहा है और उसके ऊपर काले रंग के दो बोरे लदे हुए हैं और उसके पीछे बाकी काफिला है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई ऊंट गुम हुआ था? कहने लगे हाँ फलां शख्स फिर उसको ढूंढ के लाया। तो निशानियां तो सारी बता दी लेकिन ईमान फिर भी नहीं लाए। तो बहरहाल ये सारा वाकया है। यहाँ पे मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि ये मोजज़ा जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है। पूरी एक सूरत है, सूरह इसरा है, 15वां पारा यहाँ से शुरू होता है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। तो ये एक पूरा वाकया बिल्कुल मुस्तनद है और हर चीज़ है। अब बात यहाँ पे ये है कि अहले मक्का ने ये सारी निशानियां देख ली, सब कुछ जो पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा चांद दो टुकड़े कर दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिए। ये सारा कुछ देखने के बावजूद वो मुसलमान नहीं हुए। तो जिनके दिलों के ऊपर मोहर लग जाती है वो इस्लाम कबूल नहीं करते। उनका इस्लाम कबूल करना ये दर हकीकत अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर ईमान ना लाना, ये उनके अपने हद से तजावज़ कर जाने वाली बात है। वगरना दलाइल और बराहीन तो सामने ही थे। अहले मक्का ये भी मानते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं और ये भी जानते थे कि ये सादिक व अमीन है। ये भी पता था कि यहूद भी कहते हैं कि ये सच्चा है और सारे लोग ये कहते थे कि ये बिल्कुल आखिरी नबी है, लेकिन इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते थे। कुरान ने भी इस बात का जिक्र किया है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जिस तरह अपने बाल बच्चों को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी इनकार करते थे। आज भी दौरे हाजिर में भी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बरह रास्त इन निशानियों को देखा
قرآن نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھا لیکن پھر بھی نہ مانے، تو آج بھی تو بعض لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے، تو ان کا بھی طریقہ وہی ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھیں، احادیث رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھائیں، بیان کریں، تو وہ پھر بھی نہیں ایمان لائیں گے۔ تو یہ اصل میں ان کے دلوں کے اوپر جو ہے نا وہ مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ لیں جی، دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر۔